حاجات پوری نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح کریں، صرف ایک تسبیح، اس طریقے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ہمارا آج کا وظیفہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، دلی خواہش اور دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اس طریقے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ نماز تہجد کے بعد صرف ایک تسبیح، اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح کر کے دعا مانگیں، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے لے کر 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا مسئلہ تفصیل سے وائس کر دیا کریں واٹس ایپ پر، سننے کے بعد جواب دیا جائے گا۔ دن کے وقت کال میسج سے گریز کیا کریں۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ آسان الفاظ میں وظیفہ سمجھا دیا جاتا ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ وظیفے کو غور سے سننے سمجھنے کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ یہ وظیفہ ہے حاجات کو پورا کرنے کے لیے، ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ کی کوئی جائز حاجت ہے، جائز ضرورت ہے، جائز خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو تہجد کی نماز کے بعد اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر خواہش پوری ہوگی۔ جو بھی دعا مانگیں گے دعا کو اس طریقے سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ عمل نماز تہجد کے بعد کرنا ہے۔ نماز تہجد کے بعد تہجد کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، بالکل تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں گے، یکسوئی کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیں۔ ایک تسبیح ان کلمات کی کر لیں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کریں آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ ان کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، کوئی دعا بھی آپ کی رد نہیں ہوگی۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا، آپ کی وہ ضرورت، وہ حاجت انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ وہ دعا کیا ہے، اس دعا کو غور سے سنیں سمجھیں، اس کے بعد اس دعا کو یاد کریں، اس کے بعد جو ہے آپ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو لکھ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ یہ احادیث میں بھی لکھی ہوئی ہے، بہت آسان الفاظ کی یہ دعا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے، یہی دعا پڑھنی ہے اور اسی کی ایک تسبیح کرنی ہے تنہائی میں بیٹھ کر۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت ہی آسان الفاظ ہیں، بہت ہی آسان سی دعا ہے۔ اس کی ایک تسبیح کریں، اس کے بعد جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جس وقت ہاتھ اٹھائیں تو آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی ہر حاجت، ضرورت، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب اور اعلیٰ وظیفہ ہے، بہت مفید وظیفہ ہے۔ اس عمل کے ذریعے، اس عمل کی برکت سے آپ اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، آپ اپنی ضروریات اور حاجات کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کروا سکتے ہیں۔ یہ عمل تہجد کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر کریں، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی، ہر خواہش، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کریں، تنہائی میں شور شرابہ نہ ہو آپ کے پاس، صاف ستھرا، پاک صاف لباس، پاک صاف جگہ، کھلی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر ضرورت، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔